www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان الناس لکم تبع، کہ لوگ تمہارے پیروکار ہوں گے، تمہارے تابع ہوں گے۔ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، اور تمہارے پاس لوگ آئیں گے زمین کے اطراف سے آئیں گے، اطراف ارض سے آئیں گے۔ اس زمانے میں یہ لفظ استعمال کرنا اقطار ارض کا، یہ معجزہ ہے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور اسلام بہت محدود خطے میں ہے، بہت تھوڑے لوگ اسلام لائے ہیں۔ جزیرۃ العرب سے باہر اسلام نہیں نکلا، بلکہ جزیرۃ العرب میں بھی پوری طرح نہیں پھیلا۔ مشرکین اور کفار کی بڑی تعداد موجود ہے، اور خطرات موجود ہیں۔ اس میں یہ اقطار ارض کا لفظ ارشاد فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ عالمی بصیرت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نبی نبی ہو تو عالمی بصیرت ہونی چاہیے تو ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ تو آپ تو نبی بھی تھے، اور بہت بڑے درجے کے، سب نبیوں سے بھی بڑے نبی ہیں، سارے آپ کے تحت ہیں اور آپ ان کے سردار ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ من اقطار یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے آسمان، اے جنات اور انسان دونوں کو خطاب کیا، اقطار سماوات اور ارض میں تم جا سکتے ہو، وہاں تک اپنا اثر و رسوخ اور اپنا نفوذ کر سکتے ہو، تو دکھاؤ کر کر۔ لا تنفذون الا بسلطان، جب تک کوئی قوی دلیل نہیں ہوگی تم نہیں یہ کام کر سکتے۔ تو یہ لفظ تو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں۔ اقطار سماوات اور اقطار ارض یہ فرمایا۔ تو فرمایا کہ اقطار ارض سے لوگ آئیں گے تمہارے پاس، وہ تمہارے تابع ہیں، وہ آئیں گے، تم نہیں جاؤ گے، تابع کے پاس آتے ہیں۔ تم مرکز ہو، وہ مرکز نہیں ہوگا، تم مرکز میں آیا جاتا ہے۔ اور کیوں آئیں گے؟ یتفقہون فی الدین، یہ جو مدرسہ بنایا ہے، مدرسہ یونیورسٹی بنی ہے صفہ کی، یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے طالب علم پوری دنیا سے آئیں گے، اقطار ارض سے آئیں گے۔ آج کی دنیا میں جو ایجادات ہو چکی ہیں، اور اس وقت جب ایجادات نہیں تھیں تو بھی یہ الف لفظ پوری طرح منطبق تھا،
اور آج جب ہوائی جہازوں سے اور بحری جہازوں سے سفر ہو رہے ہیں تو بھی یہ لفظ پوری طرح حاوی ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے کہ اس دور کے حالات اور اس دور کے ماحول کا یہ کلمات احاطہ نہ کر سکیں، ایسا نہیں ہے۔ تو طالب علم مدارس میں بھی جہازوں پر آ رہے ہیں اور بحری جہازوں پر آ رہے ہیں اور ایک دو بر اعظموں سے آ رہے ہیں، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کی طرف آج بھی سفر کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی سفر کیا۔ خود نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی سفر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا شروع ہو گیا تھا۔ یورپ سے تو بہت قریبی تعلق بن جاتا تھا ایشیا کا، اور سمندر پار جو افریقہ ہے وہاں سے بھی آنا جانا شروع ہوا تھا اس زمانے میں۔ ہجرت جو ہوئی ہے اس میں بھی ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا سفر کیا صحابہ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ دین سیکھنے کے لیے اس مدرسے میں آئیں گے طالب علم سارے جہان سے، ساری دنیا سے آئیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، ان کے ساتھ میری تمہیں تاکید ہے، میری تمہیں نصیحت ہے کہ بہت اچھا معاملہ کرنا، ان کو اچھا درجہ دینا، اچھی طرح رکھنا، عزت، توجہ، جو ان کی ضروریات ہیں وہ ان کو پوری ادا کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں، لہذا اس پر عمل ضروری ہے آج کے سارے مسلمانوں کے لیے کہ جو مدرسے ہیں اور جو طلبہ ہیں اصل طالب علم ہی یہی ہیں، یہی اصل کالج، یہی اصل یونیورسٹی ہے جس کا تعلق آسمانی تعلیم سے ہے، اور یہی صحیح طالب علم ہے جن کی ڈوریاں آسمانی تعلیم سے ملتی ہیں، اور یہی وہ علوم ہیں جو نبی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے تھے اور ان تک کسی کی رسوخ نہیں، کسی کی رسائی نہیں۔ لہذا فرما رہے ہیں کہ اس مدرسے کو، اس معاملے کو قیامت تک جاری رکھنا پڑے گا، اور حسن سلوک کا ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ میری تمہیں تاکید ہے، میری تمہیں نصیحت ہے کہ اچھائی کا معاملہ ان کے ساتھ، رواداری کا معاملہ برقرار رکھنا۔ اللہ کے فضل سے مسلمانوں میں ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس ہدایت پر عمل کر کر دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا مال، اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن سب کچھ دے رہے ہیں، اور اسے سیکھنے کے لیے بھی اپنا تن، من، دھن سیکھنے والے قربان کر رہے ہیں، اور سکھانے کے لیے بھی اساتذہ اور علماء اپنا تن، من، دھن سب داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی برکت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دین قیامت تک کے لیے پیدا کیا، لہٰذا اسے کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، یہ باقی رہے۔ جب قیامت آنی ہوگی اور امت کو اور صالحین کو ختم کرنا مقصد ہوگا، اس وقت یہ ختم ہوگا۔ اس سے پہلے اطمینان سے بیٹھ جائیں یہودی بھی، عیسائی بھی، NGOs بھی، ان کے ایجنٹ اور جاسوس بھی، اور مسلمان حکمران بھی، اور وہ جرنیل اور کرنیل بھی جو عالم اسلام میں بے غیرتی اور مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہودیوں سے اور عیسائیوں سے رشوتیں لے رہے ہیں اور ان سے مال لے کر کھا رہے ہیں، کہ کسی طرح اس مہم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلائی تھی اس کو روک سکیں، لیکن انشاءاللہ نہیں روک سکیں گے، قیامت تک نہیں روک سکیں گے۔ جب قیامت آنی ہوگی اور شر قیامت آئے گی بدترین لوگوں پر، انہی ایجنٹوں پر، انہی منافقوں پر، انہی یہودیوں پر، انہی عیسائیوں پر، انہی مجوسیوں پر، جب صرف ان پر قیامت آنی ہوگی تو پھر اللہ ان کے سانس کی ڈوریاں چلائے گا اور مسلمانوں کو اپنے پاس صالحین کو بلا لے گا۔ پھر یہ گندے غلیظ لوگ رہیں گے، پھر یہ میرا جسم میری مرضی چلے گی، اور ان بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، صالحین پر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے صالحین میں شامل فرمائے، ہمارا
اور اللہ ہم سے دین کی خدمت لے، اور شر اور باطل جو قوتیں ہیں ان کے شر اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.